السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ آپ کو ذوالنون مچھلی والے اور صاحب حوت مچھلی کے ساتھی کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ مچھلی کے پیٹ میں گزارا گیا وقت اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے رہائی پائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں زیادہ تفصیلات تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کا اصل نام یونس بن متا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے علاقے نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو اس وقت ایک بڑی اور خوشحال بستی تھی۔ یہ بستی موصل موجودہ عراق کے قریب واقع تھی اور اس وقت کی ایک بڑے تہذیبی اور تجارتی مراکز میں شمار ہوتی تھی۔ نینوا کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ شرک، ظلم اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا اور توحید کا پیغام دیا، مگر قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور ان سے توبہ کرنے کو کہا، مگر وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام کو بہت مایوسی ہوئی اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو 3 دن کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ آسمان پر خوفناک بادل چھا گئے، زبردست ہوائیں چلنے لگی اور ایک ہولناک منظر پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نینوا کی قوم کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھی۔ انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی ترک کر دی اور اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ مرد، عورتیں، بچے اور جانور سب کھلے میدان میں نکل آئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب ڈال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے ایمان لانے سے بے خبر نینوا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ قوم اپنے نافرمانی کی سبب ہلاک ہو چکی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر سمندر کی طرف چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی تو شدید طوفان آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکا ہوا تاکہ کشتی کا بہت کم ہو اور وہ ڈوبنے سے بچ سکے۔ اس مقصد کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ پہلی بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے دوبارہ قرآ ڈالا مگر پھر بھی آپ ہی کا نام آیا۔ تیسری بار قرآن اندازی ہوئی اور تب بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی منتخب ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا اور سمندر میں کود پڑے۔ بڑی مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو سالم نگل لے مگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو تاریکیوں میں پایا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، گہرے سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کی رحمت اور مچھلی کا آپ کو باہر نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام شدید کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص بیردار درخت اگایا تاکہ اس کے سائے میں آرام کریں اور اس کے پھل سے اپنی غذائیں کمی پوری کر لیں۔ نینوا کی طرف واپسی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سے حجاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب وہ نینوا پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری قوم ایمان لا چکی تھی اور اللہ کی بندگی کر رہی تھی۔ یہ واحد قوم تھی جس نے اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر سچی توبہ کی اور اللہ نے ان پر رحم کیا۔
यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखने के इसबाब, सब्र और इस्तिकामत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में नैनुआ छोड़ दिया था जो अल्लाह की मर्जी के बगैर था। हमें सिखाया जाता है कि हर फैसला अल्लाह की रजा के मुताबिक करना चाहिए। अल्लाह की रहमत पर यकीन, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाह कर चुका हो। दुआ की ताकत। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ आज भी मुसलमान हर मुश्किल वक्त में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दुआ कबूलियत की एक बड़ी मिसाल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अल्लाह की कुदरत, तौबा की अहमियत और दुआ की ताकत का सबक देती है। उनकी कौम वो वाहिद कौम थी जिसने अज़ाब से पहले ही तौबा करके अल्लाह की रहमत हासिल की। कि मछली के पेट में गुजारे गए वक्त से हमें ये सिखाया जाता है कि अल्लाह ने रहमत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं।